بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم محترم احباب طریقت، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے اور اپنے اس سفر کو بڑے خوبصورت انداز میں آگے جاری و ساری رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ سوالات تھے، لیکن ان سوالات سے پہلے میں کچھ ایک چیزیں جو بہت خاص ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حقیقت انسان کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ سوچ لازماً آئی ہوگی کہ آخر میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے یہ میں دنیا کے اندر میں کیا کر رہا ہوں۔ تو آج ہم کچھ انہی سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں سے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں سے، اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے بہت سارے گنجل اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اگر مالک کو منظور ہوا۔ تو دیکھیں، ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز حدیث قدسی سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے یہ خلقت کو پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں، کہ یہ مجھے پہچانے۔ دیکھیں، ہماری اس زندگی میں، ہماری اس دنیا میں اور اس معاملات میں آنے کی فقط ایک ہی وجہ ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی لگانے والا شخص ہے، چاہے وہ ایک فلاسفر ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، اس کی جو مقصدیت، اس کو پیدا کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کی مقصدیت تھی، وہ تھی اللہ کی پہچان، وہ اللہ کو پہچانے۔ دیکھیں محترم حاضرین و سامعین، اس میں یہ ہے بات کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھ ہونی چاہیے کہ ہماری روح کیا ہے، ہمارا نفس کیا ہے۔ روح اللہ کے اندر سے ایک تخلیق کردہ نور ہے جس کو روح کا نام دیا گیا ہے۔ روح جو کہ اللہ کو آلریڈی دیکھ چکی ہے، اللہ کا دیدار پہلے سے کر چکی ہے، اللہ کے پاس بیٹھ چکی ہے۔ اور وجود یا ہمارا نفس وہ کیا ہے؟ چلے میں اس کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹڈ فارم میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے وجود نوری اور ایک ہوتا ہے وجود کثیف۔ وجود نور یا وجود کثیف، یہ دو ٹرمز سمجھ لیں، وجود نوری اور وجود کثیف۔ وجود نوری وہ کون سا تھا؟ وجود نوری وہی تھا جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ اس میں جو دو ورڈنگ ہے اس کو پھر میں مزید آگے ایکسپلین کروں گا، پھر میں وجود کثیف پر بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سورہ الاعراف کے اندر الستو بربکم، کون ہے تمہارا رب، یہ کس وقت فرمایا گیا یہ بھی بتاتے ہیں۔ پھر یہ اصل میں روحوں سے ایک پوچھا جانے والا کوسچن ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا، اس تخلیق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب اپنا 4000 سال اپنا دیدار کرایا، کیونکہ روح کی جو خوراک ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ ہی کا قرب، اس کی خوراک یہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 4000 سال تک جب اپنا دیدار کرایا تو اس کے بعد پوچھا الستو بربکم، کون ہے تمہارا رب، کون ہے تمہارا پالنے والا، کیونکہ اللہ پال رہا تھا نا، اس کو خوراک دے رہا تھا، کون ہے تمہارا پالنے والا۔ تو تمام روحوں نے یہ
वहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला को आंसर किया, कालू बला शहिदना, कि मालिक तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं तू हमारा पालने वाला है, तू ही हमारा सब कुछ है। तो ये जो हमारा अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ वो रोज़े अज़ल का वादा, ये अज़ल का वादा जिसको याद आ जाता है, उसकी जो ज़िंदगी होती है वो मोस्टली अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहती है। वो अल्लाह की जो मार्फत व पहचान की राह पर, अल्लाह को राज़ी करने के राह पे लग जाता है। अब इस जो स्नैरियो है, ये जो अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत मामला है, इसको समझिएगा, बहुत आला मामला है। इसी जो है इन रूहों में आपकी रूह भी कहीं लाए कर रही होगी। अब आपने अपनी रूह को पहचानना है कि आपकी रूह रोज़े अज़ल कहाँ पर लाए कर रही थी, किस जगह पर थी, किस गिरोह में थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने डिफरेंट बुज़ुर्गों के जो मामलात हैं उनसे मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़े खूबसूरत अंदाज में। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जब मैंने 4000 साल तक इन अरवाह को अपनी दीदार से मुनव्वर किया, इनको खूबसूरती से पाला पोसा, सारा सब कुछ, उसके बाद मैंने ये पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो तमाम रूहों ने कहा कालू बला शहीदना, कि मालिक तू हमारा, कालू कह दिया उन्होंने कि तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा पालने वाला। तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सुना, तो क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ये जानते थे सारे मामलात को, तो अल्लाह ने उस वक्त इनका एक टेस्ट लिया अरवाह का। तो रूहों, अगर तमाम जितनी भी अरवाह थी उस रोज़े अज़ल जिसमें आपकी मेरी अज़ल से लेकर आखिर तक जितनी भी रूहें थी, उन तमाम रूहों को हम 10 हिस्सों में बांट देते हैं कि वो 10 हिस्से, सारी की सारी रूहें टोटल 10 हिस्से उनके हो गए। तो उस 10 हिस्सों के बाद जब अल्लाह ताला ने उनको 10 हिस्सों में तकसीम किया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने बाएं दस्ते कुदरत पे उनको दुनिया दिखाई। दुनिया की जो लज़्ज़ात तो मामलात हैं, दुनिया की जो एक, क्योंकि नई चीज़ थी ना रूहों के लिए, वो तो सिर्फ फ़कत अल्लाह का दीदार ही कर रहे थे। जब अल्लाह ने उनको बाएं दस्ते कुदरत पे दुनिया और दुनिया के ऐशो आराम और मामलात, ये चीज़ें खोल के दिखाई, तो वो जो 10 हिस्से पूरी रूहें खड़ी थी, उन 10 हिस्सों रूहों में से 9 हिस्से भाग कर दुनिया की तरफ उन्होंने रग़बत की और दुनिया की तरफ चले गए। जब वो रूहों ने रग़बत की दुनिया की तरफ, तो उस वक्त जो था शैतान, उसने बड़े नारे लगाए, ये झूठ, ग़ीबत, कीना, बोग़्ज़, हसद, तकब्बुर, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे जितने भी हमारी दुनिया के अंदर मोस्टली जो होते हैं हमारे गुनाह जो होते हैं, तो उनके उसने नारे लगाए। और आप देख लें कि जो भी दुनियादार अरवाह होती हैं वो इन चीज़ों का बिलकतन कोई ख्याल नहीं करती। झूठ, ग़ीबत, कीना, बोग़्ज़, हसद, कत्ल, ज़िना, हर किस्म का जो है वो गुनाह, उसको वो करने से कोई ग्रेज़ नहीं करते, क्योंकि उनने अज़ल में ही दुनिया की तरफ रग़बत कर ली। अच्छा, ये तो अब 9 हिस्सों में से एक हिस्सा रह गया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनसे पूछा कि ए मेरे बंदो, ए मेरी प्यारे अरवाह, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मालिक, हमें ये दुनिया नहीं चाहिए, क्योंकि हम तेरा दीदार करके इतना ज़्यादा तुझसे मोहब्बत कर बैठे हैं कि हमें सिर्फ तू ही चाहिए। अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक हो गया, उस एक हिस्से को अगर हम दोबारा से, एक हिस्सा वो रह गया था, उस एक हिस्से को दोबारा से 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो 10 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर क्या हुआ कि उसको अल्लाह ताला ने अपने दाएं दस्ते कुदरत पे जन्नत दिखाई। जन्नत की हूरें, कसूरें, बागात, नहरें, बहुत से जो भी जन्नत के सारे मामलात हैं। जब वो इतनी खूबसूरत जन्नत दिखाई गई, तो जो अभी कुछ देर पहले जिन अरवाह ने बड़ा दावा किया था अल्लाह से मोहब्बत का, तो उन्होंने क्या किया, उनमें से भी, अब वो जो 10 हिस्से खड़े थे, उनमें से भी 9 हिस्से जन्नत की तरफ चले गए, रग़बत की वहाँ चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने तकवे के बुलंद बाग जो है ना, दावे वहाँ पे बुलंद किए। और वो वाकई बड़े मुत्तकी लोग होते हैं, हर चीज़ में शरीयत को भी देखते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, लेकिन उनकी जो
سوچ ہوتی ہے، ان کی جو سمجھ لیں منزل اور مقصود ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قربتیں، ان کی مقصود اللہ کی ذات نہیں، فقط اللہ کی دی ہوئی صفات، یعنی کہ مخلوق جو ہے، اب یہ جنت بھی تو اللہ کی مخلوق ہوئی نا، ان کی وہ ساری کی ساری جو مین ان کا جو سمجھ لیں مقصود اور منزل ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے، جنت کی حوریں قصوریں ہوتی ہیں، اس طرح کی ان کی اللہ کی ذات سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں مقام، کشف، معاملات، یہ چیزیں بہت بڑے بڑے اعلیٰ مقامات اللہ کے ہاں، یہ چیزوں کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے دلوں میں بسی ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ اس دن جنت کی طرف چلے گئے۔ اب پھر ایک حصہ رہ گیا، اب یہ بہت مائنر سا حصہ رہ گیا، کیونکہ اب وہ پہلے 10 حصے، پھر اس میں سے بھی ایک حصہ رہا، پھر اس کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ۔ اب ایک حصہ رہا، اللہ نے پوچھا اے میرے بندو، اے میرے پیاری روحو، تمہیں کیا چاہیے؟ ایک جنت جو دنیا تھی میں نے دکھا دی، یہ میں نے جنت بھی دکھا دی، اب اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا بس تم بتا دو اب تمہیں کوئی چاہیے تو ابھی بھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں مالک، کیونکہ ہم تیرا دیدار کر چکے ہیں، ہم تیرے ساتھ محبت کر بیٹھے ہیں، ہمیں فقط تو ہی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان جو اب ایک حصہ رہ گیا، تو اس ایک حصے کو بھی اگر ہم 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو اس 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اللہ نے، اور پھر کیا کیا؟ ان کے اوپر آزمائشوں، آلائشوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے ان کے اوپر ڈالا گیا۔ جب ایسا معاملہ ان کے اوپر کیا گیا تو ان جو 10 حصہ اب بنایا تھا چھوٹے سے حصے کو، ان میں سے بھی 9 حصے بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ کیونکہ اب وہ اللہ کے ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے اس آزمائشوں میں۔ وہ کبھی ہو سکتا ہے وہ شاید جنت کی طرف بھاگے ہوں، ہو سکتا ہے وہ دنیا کی طرف بھاگے ہوں، فقط وہ بھاگ گئے، وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہے۔ اور جب وہ قائم نہیں رہے تو ان میں سے اب 9 حصے بھاگے، ایک حصہ جو تھا وہ بہت مائنر سا حصہ وہاں پہ رہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ پوچھا کہ اے میرے بندو تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے اتنی آزمائشیں بھی ڈالنی، دنیا دکھائی تم ادھر نہیں گئے، جنت دکھائی تم ادھر نہیں گئے، تم پہ آزمائشیں ڈالی تم پھر بھی نہیں لے، تمہیں چاہیے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا مالک تو ازل سے لے کر آخر تک بھی ہمیں اگر اسی طرح کی آزمائشوں میں ڈالے رکھنا، پھر بھی ہم تیرا دیدار کر بیٹھے ہیں، ہمیں تیرا اتنا تجھ سے عشق ہو گیا، ہمیں فقط تو ہی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے۔ تو یہ وہ گروہ تھا جو اللہ کا مخلص گروہ تھا۔ تو آج ہم اپنا انیلسس کریں، ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم کہاں لائق کر رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا داروں میں لائق کر رہے ہیں؟ کیا ہماری دل میں دنیاوی خواہشات اور لذات، دنیا میں بڑا گھر، دنیا میں بینک بیلنس، دنیا کی جو عیش و عشرت کے لیے کیا ہمارا دل کرتا ہے؟ کیا ہماری روح اس طرف رغبت کرتی ہے؟ اگر اس طرف رغبت کر رہی ہے تو جان لو تم دنیا دار تھے، ازل سے دنیا دار تھے۔ اگر تمہارا دل آج بھی حور و قصور اور جو تمہاری اگر کسی بھی اللہ کی جو کی ہوئی عبادت کے پیچھے اگر تمہارا کوئی مقصد ہوتا ہے، تم اس میں کوئی جنت، دوزخ، ثواب، گناہ، اس طریقے کے معاملات میں پڑھتے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی نقطے کو سمجھایا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے غافل جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کہ بھئی دیکھیں اگر ہماری مقصدیت ہماری اللہ کی کسی بھی عبادت، کسی بھی اللہ کے کام کے پیچھے ہماری کوئی اگر مقصدیت ہے، ہم اس سے کوئی حب جا لینا چاہتے ہیں، ہم لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا نیک پارسا سمجھیں، یا ہمیں اس کے عوض اللہ سے بھی ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی جو سوچ پالی ہوئی ہے، تو پھر جان لیں کہ آپ کی اس چیز کے اندر خلوص نہیں ہے۔ وہ جو مخلصین کا ورڈ اللہ نے کہا، وہ مخلصین کے ورڈ کے اوپر آپ پورے نہیں اتر رہے، تو ہمیں یہاں پہ اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا جو ہمارے پاس نمبر تھا نا، جو تیسرے نمبر کے لوگ تھے، جو تیسری کیٹیگری میں جو لوگ فال کرتے تھے، وہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا۔ اب اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہو گیا، اب جب دعویٰ ہوا تو پھر آزمائشیں آلائشیں بھی آئیں۔ کیوں؟ نہ دنیا کی طرف گئے نہ جنت کا، بات انہوں نے اللہ سے محبت کے دعوے کی کر دی۔ تو اب تو یہ لوگ ہوتے ہیں نا جب ان پہ پھر آزمائشیں آتے ہیں تو پھر یہ بھاگتے ہیں۔ جب یہ بھاگتے ہیں تو نہ یہ پھر جنت کی طرف پراپر جا پاتے ہیں،
نہ یہ دنیا کی طرف جا پاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ صنم ملا نہ وصال یار. ٹھیک ہے، کہ نہ دنیا ملی اور نہ ہی اللہ کی ذات ملی، نہ ہی جنت ملی نہ کچھ ملا. اس طرح کے معاملات ان کے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ مخلصی کے ساتھ چلنے کے دعوے پہ آ چکے ہیں تو پھر ہمیں بڑے ہی پراپر وے کے ساتھ اللہ کی ذات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا. ہم نے مخلص بننا ہوگا، چاہے جس طرح کا بھی ہم آئے، جس طرح کی بھی پریشانی ہے، جس طرح کا بھی معاملہ ہو. بھائی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ ہماری منزل اللہ ہے. تمہارا کام فقط کوشش کرنا ہے، باقی اس کا رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کی راہ پہ ہونا، اللہ کی راہ پہ جو ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.